سورۃ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم۔ سورت کا نام ہے سورہ انفال۔ سورت کے دو حصے کل بتائے تھے۔ حصہ اول ابتدا سے آیت نمبر 40 تک۔ اس پہلے حصے میں 5 قوانین جنگ اور 7 علتیں بیان ہوئیں، اور دوسرا حصہ 10ویں سپارے کی ابتدا سے آیت نمبر 41 سے آخر تک، اس حصے میں 7 قوانین جنگ اور 5 علتیں بیان ہوئیں۔ علت کا معنی وجہ۔ سورت کا نام ہے انفال، مال غنیمت ملا۔ یہ اسلام کی کفار کے ساتھ پہلی جنگ تھی۔ سابقہ شریعتوں میں یا زمانہ جاہلیت میں میدان جنگ میں ملنے والا مال، اس کے احکام اور تھے، طریقے اور تھے۔ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو رائے کا اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا جو پہلے مورچے پہ تھا اس کو اتنا ملنا چاہیے، کسی نے کہا جو بالکل پیچھے کھڑے تھے انہیں کم ملنا چاہیے۔ کوئی پہرے دار ہوتا ہے، کوئی مجاہدین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بالکل شیشہ پلائی دیوار بن کے ہاتھ میں تلوار لے کے لڑنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ رائے کا جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال نازل کر کے جنگ کے قواعد ضوابط بھی بتا دیے اور ساتھ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اس پوری سورت کو سمجھنے سے پہلے اس سورت کا پس منظر یا جنگ بدر ہونے کے جو اسباب ہیں اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ 13 سال مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جینا مشکل کر دیا۔ کبھی کس پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی کس پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے تو وہاں سے حکم نازل ہوتا کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم، ابھی روک کے رکھو ہاتھ، تمہیں اجازت نہیں ہے جہاد کی۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو
اس وقت تک مدینہ منورہ میں 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے لوگوں نے جی؟ ہاں، یہ کچھ یاد رکھنے والی باتیں۔ 72 لوگوں نے اس وقت تک اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ ساتھی جنہوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا تھا، کچھ وہ آئے ہجرت کر کے۔ جب آئے تو اپنا گھر نہیں، اپنی زمین نہیں، اپنی جائیداد نہیں، کس کے گھر رہ رہے ہیں؟ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں عارضی قیام کیا، وہاں بھی مسجد قباء بنائی۔ پھر آج مسجد نبوی جتنی ہے اتنی مدینہ منورہ کی کل آبادی تھی۔ سارے ملے جلے گھر تھے، کل آبادی تھی، اور اس آبادی میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، اور مسلمان تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے، ہجرت کا واقعہ میں کسی اور وقت ذکر کروں گا، یہاں صرف غزوہ بدر کی ابتدا کیسے ہوئی بس یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ سن 1 ہجری میں قرآن پاک کی ہی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ایمان والو، بس کفو ایدیکم والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اذن، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کس چیز کی؟ یقاتلون بانہم ظلموا، قتال کی تمہیں اجازت دی جاتی ہے، اس لیے تم پہ بڑا ظلم ہوا۔ ہم تمہیں روکتے رہے، تمہیں تو انہوں نے گھروں سے بے گھر کر دیا۔ اب جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت، چاہیے تو یہ تھا مکہ والے پیچھا چھوڑ دیتے، بھاگ گئے، چلے گئے، کوئی دن کو بھاگا ہے، کوئی رات کو بھاگا ہے، چلے گئے، جان چھوٹ گئی۔ نہیں، ایک میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ بھائی یہ یہاں سے بھاگ کے وہاں چلے گئے، ان کا وہاں بھی پیچھا کیا جائے اور سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے، اور ان کا قلع قمع کیا جائے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ یہ کچھ ساتھی جو تلاوت کر رہا ہے آہستہ کرے گی۔ کیا کیا جائے؟ تو مکہ والوں کی معیشت 2 سفر ہوتے تھے، ایک شام کا اور دوسرا یمن کا، جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا۔ یہ 2 سفر ہوتے تھے، شام کا اور یمن کا سفر۔ مال تجارت، مکہ سے کھجوریں اور یہاں کی مصنوعات لے کے جاتے، اور واپسی میں وہاں سے غلہ اور دیگر چیزیں منڈیوں میں لے کر آتے۔ تو ابو سفیان سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جن صحابہ نے بعد میں ایمان قبول کیا، آج تاریخ کے بل بوتے ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اللہ خود کہتے ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ تاریخ دان معاف کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ فتح مکہ کے دن اللہ پاک نے ان کو، یہ سردار تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرداری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنا گھر کے دروازہ بند کر لے وہ بھی معاف، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ بھی معاف، اور اس کے بعد فرمایا عورتوں کے لیے بھی معافی کا اعلان، بوڑھوں کے لیے بھی معافی کا اعلان،
جنگ نہ کرنے والوں کے لیے بھی معافی کا اعلان، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا۔ انہوں نے، ابو جہل نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم ایک مال تجارت، ایک قافلہ مال تجارت کا لے کے جاتے ہیں، اور ہر گھر کا مال اس میں شریک ہو، غریب ہے امیر ہے، حصہ بقدر جسہ مال ملے، اور وہ ہم لے کے جائیں۔ شام سے جب واپس آئیں تو مالک کو جس کا پیسہ لگا تھا اس کو راس المال واپس کریں، اصل رقم، اور جو اس سے نفع حاصل ہوگا اس نفع سے ہم اسلحہ خریدیں گے، آلات جنگ خریدیں گے، اور مسلمانوں کے لیے ہم جینا دو بار کر دیں گے۔ اس پہ سارے تیار ہوئے، قافلہ چل پڑا، چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ قافلہ واپس لوٹا، 3 4 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس سارے سلسلے میں۔ جب یہ قافلہ واپس آ کر بدر کے مقام پہ پہنچا، یہ بدر ایک بندے کا نام تھا، پھر اس بندے نے وہاں ایک کنواں کھودا تھا، اس کنویں کا نام بھی بدر، اور پھر اس کنویں کے آس پاس جو آبادی آباد ہوئی اس آبادی کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ بدر کے مقام پہ جب یہ قافلہ پہنچا تو یہ جنگ کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والے لوگ، کچھ انقلاب پیدا کرنے والے لوگ غافل نہیں ہوتے۔ یہ جاسوسی نظام آج سے نہیں ہے، یہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کچھ حضرات کو خصوصی طور پر صرف اسی کام کے لیے مامور کیا ہوا تھا کہ کفار کیا کرتے ہیں جاسوسی کی جائے، اور دشمن بھی غافل نہیں تھا، دشمن بھی غافل نہیں تھا۔ جو ریکی کرنے کے لیے صحابہ گئے تھے نا، وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے گئے تھے، یا اونٹ یا اونٹنی۔ اس مقام پہ ابو سفیان نے دیکھا تازہ کسی جانور کی لید ہے، اونٹ کے پیشاب کو یا گھوڑے کے پیشاب کو لید کہتے ہیں، گوبر جس طرح گائے کے پیشاب کو یا بھینس کے پیشاب کو کہا جاتا ہے، تازہ لید ہے۔ ابو سفیان نے کہا اچھا یہاں کوئی قافلہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور پھر اس نے دیکھا تازہ اونٹ کی گوبر ہے، اس کو توڑا اور توڑ کے دیکھا، کتنا باریک بین تھا نا ابو سفیان بھی، دیکھا تو اس میں اسے کھجور کی گٹھلی نظر آئی، سمجھ آ گئی، کھجور کی گٹھلی نظر آئی، فوراً سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ کے لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مدینہ منورہ میں جو چارہ اونٹوں کو دیا جاتا تھا اس چارے میں کھجور کی گٹھلی شامل کی جاتی تھی۔ کتنے باریک بین تھے، ذہنی طور پہ وہ لوگ تیار رہتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ، پہرے دار کھڑا ہے، اس کو اپنی گن چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پہرے دار کو اس گن چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو پاس رکھنے کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ چوکیدار بیچارہ کھڑا ہے، چور آیا اور چور نے آ کر اس سے اسلحہ چھینا اور بھاگ گئے، تو وہ لوگ بڑے جنگجو تھے، بہادر بھی تھے، تو اس ابو سفیان نے فوراً وہ رستہ تبدیل کیا، ساحل سمندر چلا گیا اور امن و امان وہ مکہ پہنچ گیا۔ ہاں
پہلے اس نے قاصد بھیج دیا تھا کہ ہمارے لشکر کو خطرہ ہے، ہمارے قافلے کو، لہذا ہماری مدد کے لیے پہنچا جائے۔ تو ابو جہل اس پیغام کو سن کر مکہ میں ہلچل مچ گئی، سب کا پیسہ شامل ہے، پورا قافلہ خطرے میں ہے، تو ہر گھر سے لوگ تیار ہوئے، تقریباً کفار 1000 کی تعداد میں تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ ان کے پاس گھوڑے، خچریں، گدے، اسلحہ، تلواریں، سارا کچھ ہے۔ ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا، بھائی ہم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے، لہذا اب مقابلہ نہ کیا جائے۔ کہتا نہیں نہیں، ان مسلمانوں کو ہم سبق سکھائیں گے، وہاں جائیں گے، رات کو بکرے شکرے، اونٹ شونٹ کھائیں گے، ذبح کریں گے، پکنک منائیں گے، جشن منائیں گے، اور مسلمانوں کو بتائیں گے تم ہمارے خلاف جو ہے وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو، ہم لڑنے کے لیے آئے تھے اور تم سے جنگ جیت کے جشن اور فتح منا کر واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غرور کا نا سر نیچا ہو کے رہتا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بلایا کہ یہ قافلہ ہے، اب صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے۔ ایک قافلہ ہے، اس پہ تو اتنی مشقت نہیں ہے، وہ 50 60 100 بندوں پہ ہوگا، باقی ان کے پاس 1000 اونٹ ہے جو سامان سے لدا ہوا ہے اور کچھ نقدی ہے۔ یا تو اس قافلے کو کمزور کیا جائے، اور وہ تو بھاگ گیا، اب وہ جو 1000 آگے ہیں ان سے لڑنا ہے۔ اب بتاؤ میرے صحابہ، تمہاری آزمائش اور امتحان کا وقت آ گیا ہے، باہر نکل کر مقابلہ کرو گے یا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیا کرتے تھے، اپنی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلط نہیں فرمائی تھی، رائے لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو آپ نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدیق تو بیٹھ جا، تجھے تو میں نے 13 سال سے اور اس سے پہلے کا آزمایا ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تصدیقی خطبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ تو میرے اپنے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے بار بار مشورہ لے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم کو موسیٰ کے ماننے والے تو نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ کے صحابیوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان جنگ میں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، آگے دریا کی موجیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تکڑے ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا، اذهب انت وربک موسیٰ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو لڑ، تیرا خدا لڑے، ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے صحابی ہیں، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کا ساتھ دیں گے۔ واہ میرے صحابہ، کیا تمہاری شان ہے، دین ہم تک پہنچا، یہ ویسے نہیں پہنچا۔ جب یہ رائے دی نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حسرت کرتے رہے، ساری زندگی حسرت، کاش
یہ جو حضرت مقداد نے تقریر فرمائی ہے، کاش یہ ہم کرتے، یہ ہمارے جملے ہوتے، یہ ہم زبان سے ادا کرتے۔ کیوں؟ حضرت مقداد نے جب یہ جملے کہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرایا، آپ خوش ہوئے تھے، فرمایا کاش یہ خوشی ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی اور ہم آقا کو خوش کر سکتے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ لیا، ہاں میرے صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ جب پھر مشورہ لیا نا تو ایک اور عظیم شخصیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہم بھی سمجھ گئے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے مشورہ دینے والے تھے، یہ سارے مہاجرین تھے، ان کا تو پہلے ہی مکہ میں تھا سارا کچھ، مدینہ میں تھا ہی کچھ نہیں ہے، لڑنا مرنا ہی ہے، ان کا تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب انصار میں سے حضرت سعد انصاری، یہ اپنے قبیلے کے اوس قبیلے کے سردار ہیں اور 33 سالہ خوبصورت کڑیل جوان ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں۔ فرمایا آپ اگر ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں تو ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ اگر ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر کی تہ میں جا کر وہاں کے ذرات آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو پھر تیاری کرو، اور تیاری کتنی؟ 70 اونٹ، بندہ کتنا ہے؟ 313، سفر کتنا ہے؟ 80 میل، 120 کلومیٹر، 80 میل کی مسافت ہے، صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 313 لڑنے والے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں، صرف 8 تلواریں۔ کسی کے پاس جوتا ہے، کسی کے پاس سرہ نہیں۔ سواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کی تشکیل فرمائی، ایک اونٹ پہ 3 بندے سوار ہو جاؤ، ایک نقل پکڑے اور 2 بیٹھے اور یوں سفر کرو۔ 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے یہ قافلہ چلا، 12 رمضان المبارک۔ دس محرم کا واقعہ تو سب کو یاد ہے، پاکستان کا میڈیا بھی شور شرابہ کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رمضان کے مہینے میں 12 رمضان کو یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ بے سر اور سامانی کے عالم میں یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور جمعرات کی شام کو، 16 کی شام کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ جب پہنچا، اچھی جگہ کافروں نے قبضہ کر لی تھی جہاں پانی بھی تھا، اور یہ خشک سی جگہ صحابہ کے مقدر میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک چھوٹا سا چھاونی سی بنائی، خیمہ سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہرے دار ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات روتے رہے، سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتے رہے، یا اللہ میری 13 سالہ محنت ہے اور یہ 313 تیار ہو کے میدان میں لے کے آ گیا ہوں، یا اللہ اگر آپ کو یہ منظور ہے کہ آپ کی خالص عبادت قیامت تک ہوتی رہے تو اس قافلے کو فتح دینا، اور اگر یہ قافلہ شکست کھا جاتا ہے تو قیامت تک تیری خالص عبادت اور پکار کرنے والا دھرتی پہ کوئی نہیں رہے گا، میری تو 13 سال کی جمع پونجی یہ ختم ہو جائے گی۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر سجدے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، ریتلی زمین تھی، باوجود ریتلی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے وہ زمین تر ہو چکی تھی، اتنا روئے اتنا روئے۔ قرآن اس کا پھر آگے ذکر کر رہا ہے، وہ اپنے مقام پہ آئے گا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرا پیارا محبوب تو رو رہا ہے، تو فریادیں کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے آپ ہمیں پکار رہے ہیں، فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری پکار کو سن لیا ہے اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتہ آسمانوں سے نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے آسمان سے قطار در قطار ویسے نہیں آیا کرتے، اور یہ جو لڑائی تھی یہ لڑائی کو غیر امن نہیں تھی، یہ اپنے لوگ تھے اپنے۔ ادھر ابو جہل سپہ سالار ہے کفر کا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالار ہیں اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کون ہے؟ حضرت عقیل۔ یہ عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی غیروں میں جنگ تو نہیں تھی، یہ تو اپنوں کی جنگ تھی۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اور بھائی عقیل ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جھنڈا ہے، ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے آپ کا داماد ابو لاس، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے جھنڈے کے نیچے، اور ادھر آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے۔ ذرا تصور کریں نا، یہ کوئی غیروں میں جنگ تھی، یہ تو اپنوں میں جنگ تھی۔ جب غزوہ بدر ہو گیا، بعد میں مسجد نبی میں بیٹھ کے نا تذکرہ ہونے لگا، ہر صحابی کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن جو سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کہنے لگے ابا حضور، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابا حضور ایک موقع ایسا آیا، آپ میری بالکل تلوار کے بالکل جو ہے نا وہ وار میں آ رہے تھے، اور میں اگر مارتا تو آپ کو مار دیتا، پھر میں نے کہا والد ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اس دن تم میری تلوار کے وار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی تمہیں معاف نہ کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے اس دن میرے بیٹے تم نہیں تھے، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اللہ، اور جنگ بھی ایسے نہیں تھی بے اوپر سے وار کیا اور اس کے بعد بھاگ گئے، نہیں۔ گمسان کی لڑائی سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مبارزت، مبارزت، حل من مبارز کا نعرہ لگتا تھا، ہے کوئی مقابلے میں آئے نا کوئی پہلوان ڈان، ناقابل شکست قسم کے بندے پہلے آتے تھے، وہ ایک دوسرے پہ تیر آزمائی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد گمسان کی لڑائی ہوتی تھی۔ ادھر سے ابو جہل ہے، 3 بندے اور ہیں، عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے، ادھر سے 3 انصاری صحابہ گئے، تو کافر بھی نا معیاری کافر تھے، وہ بھی غیر معیاری کافر بھی نہیں تھے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، یہ جن کو تم بھیج رہے ہو یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہمارے مقابلے میں آئیں جو لڑ سکیں، ہماری برادری کے ہوں۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب بھیجا سب سے پہلے
حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ میرے چچا، آپ بھی قریشی ہیں وہ بھی قریشی ہیں، جا کر اسلام کا سر فخر سے بلند کرنا۔ دوسری تشکیل کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری تشکیل کی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں بعد میں شہید ہوئے، اس موقع پہ صرف حضرت ابو عبیدہ شہید ہوئے، ٹانگ ٹوٹی، بعد میں زخم کتاب نہ لا کے وہ شہید ہوئے۔ اور پھر گمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 70 کافر مارے گئے، ابو جہل چھوٹے چھوٹے معصوم 2 بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا، 70 گرفتار ہوئے اور 70 زخمی ہوئے، مال غنیمت کثیر مقدار میں ملا۔ پہلی جنگ تھی، اب احکام ضروری تھے، تو اللہ پاک نے اس موقع پہ سورۃ انفال نازل کر کے احکام بھی بتا دیے مال غنیمت کی تقسیم کے، اور ساتھ ساتھ قوانین جنگ بھی بتا دیے۔ بس یہ تھا پس منظر۔ بہت سارے لوگ اس کو جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، غزوہ بدر ہوا تو مسلمان مال کے پیچھے بھاگے تھے، قافلہ لوٹنے گئے تھے، تو یہ قافلہ کس غرض سے آیا تھا؟ اس قافلے کے بڑوں نے کیا طے کیا تھا قافلہ روانہ کرنے سے پہلے؟ یہ بات ذہن میں آ گئی نا؟ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا تھا کہ اس کا ایک ایک پائی ہم گھر نہیں لے کے جائیں گے، اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر یہ لڑائی ہوئی، اور اللہ ہی کے حکم سے پھر فتح بھی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔